معاشرے میں بہت سارے طبقات، بہت سارے احباب کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے، یہ شبہ ہمارے عام لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بڑا اہمیت کا حامل سوال بھی ہے، صرف شبہ نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، بلکہ بڑی اہمیت کا حامل سوال ہے کہ مقلدین جتنے بھی ہیں ان کے سامنے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، دیگر کتب صحاح سے، دیگر جگہوں سے ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو ان صحیح احادیث کے مقابلے میں وہ اپنے امام کے قول کے، اپنی امام کی بات کے، اپنے امام کے اخذ کیے ہوئے مسئلے کے مطابق عمل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو جب وہ ہمارے عام سادہ لوگوں کے سامنے، یا جنہیں دین کے پورا علم نہیں ہوتا، اور ان کے سامنے جب اس اشکال کو پیش کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور دوسری جانب آپ کے امام کا قول ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک عام عقل مند آدمی بھی، ایک مسلمان جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ یہی بات کہے گا کہ بھائی جب امام کا قول آ جائے یا رسول اللہ کی بات آ جائے تو ہم رسول اللہ کی بات کو لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام کی بات کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ شبہ ذہنوں کے اندر اتنی زور اور شور سے، شدومت سے ڈالا جاتا ہے کہ ایک انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی واقعی یہ جو بات کر رہا ہے یہ تو بڑا عقلی لحاظ سے بڑی زبردست شبہ ہے، اور میں تو کہیں غلطی پر نہ ہوں۔ تو اس شبے کا ازالہ کرنے کے لیے ہمارے احباب، ہمارے حضرات مختلف اوقات میں مختلف قسم کے جوابات دیتے رہتے ہیں، مختلف گفتگو مختلف طریقہ کار سے فرماتے رہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس اشکال کو اس کی جڑ سے ختم کرنے کے لیے، اس کا بالکل خاتمہ کرنے کے لیے ایک معمولی سی چھوٹی سی بات آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، جو بڑی عام فہم بھی ہے اور آپ کی عقل کے عام فہم عقل کے مطابق بھی ہوگی۔ کہ دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ سن 194 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، اور سن 256 ہجری میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے کم و بیش 180 سال اس کے آس پاس، اس کے بعد ان کی 184 سال اس کے آس پاس ان کے بعد ان کی پیدائش ہو رہی ہے، یعنی 2 صدیاں گزر جاتی ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں ابھی 194 ہجری میں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر وہ بڑے ہوئے، علم حاصل کیا، پھر صحیح بخاری کی اتنی زبردست، اتنا علمی مقام اور مرتبہ رکھنے والی کتاب، کتاب اللہ کے بعد سب سے اہمیت کی حامل کتاب، اس کو لکھنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے کتنی محنت اور کتنے اساتذہ اور کتنا علوم کا سمندر انہوں نے حاصل کیا، اس کو پرکھا، پھر یہ کتاب لکھی۔ تو یہ ان کی عمر کے آخری حصے کا یہ کارنامہ ہے، یہ ان کا مبارک عمل ہے جو انہوں نے سر انجام دیا۔ تو کہنا اس کے اندر مقصد یہ ہے کہ امام بخاری 250 سال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحیح بخاری کو لکھتے ہیں۔ اور پھر چونکہ آپ اس دور کو ذرا گراؤنڈ ریالٹی کو چیک کریں، اس دور کے اندر جو ہے نا کوئی پرنٹنگ پریس تو ہوا نہیں کرتے تھے، ایسا جدید دور تو نہیں تھا کہ آج کتاب لکھی ہے کل ساری دنیا کے اندر پھیل جائے گی، تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ اس کتاب کو ساری دنیا کے مسلمانوں تک، علماء تک پہنچنے میں وقت لگا۔ پھر دیکھیں، اس کو اصح الکتب کہا جاتا ہے کہ کتابوں میں سے، حدیث کی جتنی کتابیں لکھی گئی اس میں سے سب سے صحیح کتاب، اصح الکتب، سب سے زیادہ صحیح کتاب حدیث کی کتابوں میں سے وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ تو دیکھیں، اب اس کو سب سے زیادہ صحیح اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب دوسری کتابوں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے۔ اگر دوسری کتابیں ہی نہ ہو تو اس کا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو دوسری کتابیں جب لکھی گئیں، پھر اس کا موازنہ ہوا، تو پھر اس کو یہ ٹائٹل دیا گیا کہ اصح الکتب کا درجہ اس کا، کہ جتنی کتابیں حدیث کی ذخیرہ حدیث میں لکھی گئی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو معتبر اور بہترین اور صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ تو بنیادی سوال یہاں پر آپ حضرات کو، ہمیں ان سے یہ کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح بخاری سے، آپ صحیح بخاری سے آپ جو ہے نا ہمیں یہ چیز دکھا دیجئے۔ تو یہ سوال کرنا چاہیے ان لوگوں سے، بنیادی طور پر ہمیں کرنا چاہیے کہ آپ بتائیں کہ 250 سال تو یہ گزر گئے اس کتاب کے لکھنے کے، پھر اس کتاب کے سارے عالم میں پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگا، علماء نے اس کے اوپر تصدیقات اور مہریں لگائی، پھر اس کا موازنہ دوسری کتابوں سے کیا، اس کے بعد اس کو صح الکتب کا، تو یہ جو 400-500 سال کا عرصہ جو ہے نا اس کے درمیان میں گزر گیا،
تو بہت ہی مؤدبانہ سوال ہے ہمارے احباب سے۔ ان کے ذہنوں کو صرف اعتدال پر لانے کے لیے ان کی مخالفت کرنا مقصد نہیں ہے، اپنے لوگوں کی ذہن سازی کرنا مقصد ہے، اور ان لوگوں کے اس کے تعصب والے ذہن کو ذرا اعتدال پر لانے کی یہ صرف ایک ہماری کاوش ہے۔ تو ان سے یہ سوال کرنا چاہیے، 400-500 سال تک جو امت مسلمہ کے پاس بخاری نہیں تھی، بلکہ بخاری تو چھوڑے، صحاح ستہ میں سے کوئی بھی کتاب نہیں تھی، دیگر حدیث کی کتابیں نہیں تھی، تو اس دوران جو مسلمان دنیا سے جاتے رہے، جو پتہ نہیں کس کس طریقوں پر عمل کرتے رہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ سارے کے سارے بے دین گزر گئے، یا نعوذ باللہ وہ گمراہانہ نظریات کے اوپر گزر گئے؟ آپ خیر القرون کے بارے میں تو یہ دعویٰ کریں کہ ان کے پاس بخاری اور صحاح ستہ کچھ بھی نہیں تھی، اور اپنے بارے میں دعویٰ کریں کہ بھئی ہمارے پاس تو صحاح ستہ اور سب کچھ موجود ہے، تو ہم تو بڑے جو ہے نا وہ حق پر ہیں، اور باقی سارے لوگ اور وہ سرکار کے زمانہ کے قریب لوگ جن کے پاس یہ کتابیں یہ سارا کچھ نہیں تھا۔ تو تھوڑا سا انسان کو اس بات کا لحاظ اور خیال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنے مسلک کے حق میں آپ کو بہت سارے دلائل دینے چاہیے، لیکن اس کے درجے کو اتنے تک نہ بڑھا دے کہ آپ باقیوں کی حیثیت کو، ان کے مقام اور مرتبے کو بھول جائیں، اور امت مسلمہ کا وہ باپ جو 400-500 سال کا عرصہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس دور کے مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ آپ ان کے بارے میں کیا پھر رائے رکھتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس تو نہ صحاح ستہ ہے، بخاری شریف کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس لکھی ہوئی؟ تو ہمیں اس معاملے میں تھوڑا سا اپنے سوچ و فکر کو، نظریات کو اپنے مسلک کے مطابق اعتدال میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات آپ جو ہے نا یہ بھی تھوڑی سی ذہن نشین فرما لیجئے کہ دیکھیں جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو یہ سن 90 ہجری کا زمانہ ہے۔ سن 90 ہجری میں یعنی پہلی صدی کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی وفات ہے 150 ہجری میں۔ سن 90 میں ان کی پیدائش ہے اور 150 میں ان کی وفات ہے۔ اور ادھر آپ دیکھیں کہ میں نے امام بخاری کے متعلق ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ 194 میں پیدا ہو رہے ہیں اور 256 میں جا کے فوت ہو رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے نا امام صاحب سے 104 سال بعد دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ ان دونوں حضرات کا آپس میں مقابلہ اور موازنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور موازنہ کرنا بھی درست نہیں ہے کہ اگر ہم خیر القرون کے زمانے کے لوگوں کی اتباع کریں کہ 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہو رہے ہیں، امام صاحب 194 میں، امام صاحب 90 ہجری میں پیدائش ہے ان کی، اور جو ہے نا 110 میں آخری صحابی فوت ہو رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا زمانہ جو ہے نا بالاجماع امام صاحب نے پایا ہے، اور پھر تب تابعین کا زمانہ جو 170 بعض کے نزدیک 180-81 ہجری تک جاتا ہے، وہ تو پایا ہے پورا زمانہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ تو جن لوگوں نے خیر القرون کے زمانے پائے، جنہیں سرکار نے خیر القرون کی، خیر امتی کی گارنٹیاں اور مہر جن کو سبق جن پر کی ہوئی ہے، تو ان کے تواتر سے ہم عمل کریں، ان کی رائے پر ہم عمل کریں، ان کے زمانے میں لوگ جس چیز پر عمل کرتے تھے ہم اس پر عمل کریں تو ہم غلط ٹھہرے، اور آپ 250-300-400 سال بعد کے معاملات پر عمل کریں تو آپ درست ٹھہریں۔ تو یہ ہم تو اپنی عوام کو یا آپ کو کیسے سمجھائیں کہ بھائی آپ کو اپنی رائے کے اندر، اپنے نظریات کے اندر اعتدال جو ہے نا تھوڑا سا لانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا تو ان کے درمیان رسول اللہ کے درمیان میں واسطہ ایک صحابی ہیں، یا ایک تابعی یا 2 تابعین ہیں، اور وہ بھی ثقہ تابعین ہیں۔ تو جو لوگ خود ثقہ تھے اور ان کے اساتذہ ثقہ تھے، تو ان سے پہنچی ہوئی ساری روایات، سارے مسائل وہ ہم تک پہنچے، ہم ان پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ان سے جو اسناد، ان کی جو سندیں تھیں، سارا معاملہ حدیث میں وہ اسناد پر ہوتا ہے، سند پر بحث ہوتی ہے، راویوں پر جرح ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں تو صحابہ کرام پر تو بحث ہی کوئی نہیں ہے، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، وہ تو جس سند میں آ جائیں وہ سند عالی ہو جاتی ہے، وہ سند جو ہے نا مقام اور مرتبے کے اعتبار سے پہنچ جاتی ہے۔ تو اب ہمیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا زمانہ، ان کے اساتذہ کرام وہ تو صحابہ کرام، اور پھر چلے صحابہ کرام کے بعد کے زمانے کو دیکھ لیں تو تابعین ہے، وہ بھی ثقہ اور بڑے تابعین، اور خود امام صاحب سے متعلق جو ہے نا محدثین کا جو ہے نا رائے یہی ہے کہ وہ ثقہ تھے، اور ان کے اوپر، ان کی ثقاہت پر اور فقاہت پر ان کے اوپر فقہاء نے اعتماد کیا ہے۔ تو ہم ایک ثقہ راوی جس کے ان سے ہم اپنی روایات کو، ان سے ہم اپنے تعلق کو، ان سے ہم اپنے مسائل کو اخذ کریں تو ہم غلط ٹھہرتے ہیں، اور آپ جو ہے نا 300-400 سال کے بعد، 250 سال کے بعد امام بخاری پر اعتماد کریں اور دیکھیں کہ ایک سند ہے۔ ہمارا دعویٰ اور موقف یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی احادیث سے جو ہے نا وہ استدلال فرمایا ہے اپنے زمانے کے اندر، وہ ساری کی ساری صحیح تھی، کیونکہ حدیث کے اکثر جو معیار ہے صحت کا اور ضعف کا، وہ کیا تھا؟ وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ اس کے درمیان میں جو اسناد آتی ہیں، تو جو سند امام صاحب تک جب پہنچی، ایک روایت اس میں ایک راوی تھا، 2 تھے، 3 تھے، تو وہ بالکل ثقہ تھے، ڈائریکٹ تھے،
اور اس زمانے میں تو اسماء الرجال کا علم ہی نہیں تھا، یہ تو بعد کی پیداوار ہے، یہ تو بعد میں لکھا گیا ہے۔ اس زمانے میں تو اس علم اصول حدیث تھے ہی نہیں، اس میں تو سارا معاملہ ہی ڈائریکٹ چلا کرتا تھا، تو جو معاملہ ان کے دور میں تھا ہی نہیں، ان کے دور میں سب ثقہ کام چلتا تھا۔ یہ تو بعد میں جب راوی زیادہ ہونے لگے اور وقت زیادہ گزرنے لگا تو محدثین نے اصول حدیث کو بھی جمع کیا، اور اسی طرح محدثین نے جو ہے نا وہ صحت کو اور ان چیزوں کے معیار کو، اسماء الرجال کو، ان ساری چیزوں کو بھی، ان حالات کو راویوں کے جمع کرنا شروع کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچتی ہے تو وہ سارے ثقہ راوی ہیں، اس دور میں کوئی ان چیزوں کا تصور ہی نہیں ہے، یہ علم بھی اس دور میں مدون ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے علوم کا۔ اور جب یہی روایت چلتے 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 200 سال کے بعد امام بخاری تک جا کر کے پہنچتی ہے، درمیان میں کئی راویوں کی لڑیاں بڑی بن جاتی ہیں، 4 5 6 7 راوی بن جاتے ہیں، تو آپ تصور کریں کہ پھر ان راویوں کے حالات پر بحث کی گئی۔ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی جو روایت امام صاحب تک پہنچی انہوں نے اس دور کے اندر صحیح تھی، اور ثقہ راویوں سے ان کے پاس پہنچی، ثقہ لوگوں سے، اساتذہ کرام سے، انہوں نے اس سے استدلال فرما لیا۔ پھر وہی روایت ہو سکتا ہے بعد میں چلتی چلتی جو ہے نا وہ آ جاتی محدثین تک، تو راویوں پر بحث کر کے بعض دفعہ وہ روایت ضعیف بھی ٹھہر جاتی ہے۔ تو آپ تھوڑا سا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کو، ان کے زمانے کو اگر اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کے ذہنوں کے اندر یہ اشکال پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ترین نقطہ اپنے ذہنوں کے اندر، اس کو بٹھا لیجئے، کبھی بھی کوئی شک و شبہ آپ کے ذہنوں کے اندر نہیں آئے گا کبھی بھی، کہ دیکھیں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو دور ہے اور امام بخاری کا دور 100 سال کا فرق آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ امام بخاری 194 میں سن 200 ہجری کے بعد جب اسماء الرجال کا علم مدون ہوتا ہے، اصول حدیث مدون ہوتے ہیں، تو یہ کیا تھا؟ یہ صرف اتنا تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں محدثین جو تھے انہوں نے اپنی عقل سے، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی عقل سے انہوں نے اصول متعین کیے، ورنہ کسی بھی حدیث میں، کسی بھی قرآن کی آیت میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ صحیح حدیث یہ ہوتی ہے، ضعیف یہ ہوتی ہے، حسن یہ ہوتی ہے، لذاتی لغیرہ یہ ہوتی ہے، شاذ یہ ہوتی ہے، معلل یہ ہوتی ہے، معضل یہ ہوتی ہے، اور موضوع یہ ہوتی ہے۔ یہ تو کسی حدیث میں، یہ تو محدثین نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اصول متعین کیے، پھر انہی کے ذریعے حدیث کی صنعتوں پر حکم لگا دیا، اور حدیث پر حکم لگا دیا کہ بھائی ان کا یہ درجہ ہے۔ تو یاد رکھیں جس طرح محدثین نے اپنے اصول متعین کیے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی عقل سے، ایسے ہی فقہا نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی عقل سے اصول متعین کیے، ان کی روشنی میں مسائل کو مستنبط کیا، اخذ کیا، امت کے سامنے مسائل کا حل پیش کر دیا۔ تو میرا سوال بنیادی طور پر یہاں پر یہ، اور ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ 200 250 سال گزرنے کے بعد ایک علم مدون ہوتا ہے، اپنی عقل کی روشنی میں قرآن و سنت کے مطابق محدثین اپنے اصول متعین کرتے ہیں، آپ ان کو تو مانتے ہیں، لیکن فقہا نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے نا وہ اصول متعین کیے، مسائل مستنبط کیے، آپ ان کو نہیں مانتے جو خیر القرون کے زمانے کے ہیں۔ یا تو آپ یہ بات کہہ دیں کہ بھائی فقہا کے اصول وہ غلط ہیں، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں، تو پھر بھی تو بات ہے۔ لیکن چونکہ تمام اجماع اس بات کے اوپر کہ فقہا کے جتنے بھی اصول نے متعین کیے ہیں، مرتب کیے ہیں، مدون کیے ہیں، وہ سب کے سب بالکل ٹھیک ہیں، درست ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان پر کوئی نقد نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ آپ محدثین کے اصولوں کو تو مانیں جو بعد میں لکھے گئے، اور آپ فقہا کے اصولوں کو نہ مانیں۔ یہ تضاد اور یہ متضاد رویہ جو آپ کا نظر آتا ہے، یہ کیوں ہے کہ فقہا کے اصول بھی قرآن و سنت کے مطابق ہیں، آپ ان کو نہیں مانتے، اور اسی طرح محدثین کے اصول بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے، آپ ان کو مانتے ہیں؟ تو یہ دوغلا پالیسی اور دوہرا معیار، دوہرا رویہ آپ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صرف اس وجہ سے کہ ہر شخص کو اپنے مسلک، اپنے گروہ، اپنے فرقے کی پڑی ہے۔ تو خدا را میں ذاتی طور پر آپ حضرات کی توجہ اس سارے سلسلے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی امت کو ان مسائل میں نہ الجھایا جائے، امت کو ان اختلافی مسائل کے اندر، گروہی فرقہ وارانہ مسائل کے اندر الجھانے کی بجائے کوشش تو یہ کریں کہ ساری دنیا کے اندر مسلمان مظلوم ہیں، ساری دنیا کے اندر غلبہ اسلام کی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو یہ کہ مسلمانوں کی، نوجوانوں کی بہترین ترین اللہ نے جو صفات، دل کا میرے درد ہے کہ ہماری وہ بہترین نوجوان نسل جن کی صلاحیات اور صفات چاند کے اوپر کمن ڈالنے والی ہیں، سریہ سے علم کو حاصل کرنے والی ہیں، ان کو جو ہے نا آپ نے اس کام میں لگا دیا کہ اپنے مسلک کے دلائل کو تلاش کرتے رہیں، اپنے مسلک کی فوقیت کو ساری دنیا پر واضح کرتے رہیں، لیکن اس واضح کرنے کا امت کو کوئی نفع ہو یا نقصان ہو، آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو خدا را امت کی صلاحیات کو اس طرح ضائع نہ کیجیے، بلکہ اعتدال پر اپنے نوجوانوں کے نظریات کو، ان کی سوچ و فکر کو لا کر دوسروں کو بھی ان کی حقیقی جو حیثیت ہے وہ دی جائے، اور ہر ایک کے اوپر کفر کے، شرک کے، بدعات کے، اس قسم کے فتووں سے اللہ ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔